السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص رات کو قیام میں صرف قل هو اللہ احد پڑھتا تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں پڑھتا تھا۔ تو صبح کے وقت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا گیا، اور گویا کہ سائل نے اس صورت کو قلیل جانا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک یہ صورت ثلث قرآن کے برابر ہے۔ صحیح بخاری 4627 نمبر حدیث۔ معزز ناظرین کرام، یہ صورت ایک ایسی صورت ہے جس کے فضائل سن کر آپ اس کو روزانہ پڑھنے لگ جائیں گے۔ اس کو پڑھنے سے آپ جنت کے حقدار بن جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ عذاب قبر، عذاب جہنم سے بچ جائیں گے۔ اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا ایک پڑوسی رات کو قیام میں صرف قل هو اللہ احد ہی پڑھتا ہے، گویا کہ سائل نے اسے قلیل جانا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک یہ صورت ثلث قرآن کے برابر ہے۔ مسند احمد 10965 نمبر حدیث۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا تم میں کوئی ایک رات میں ثلث قرآن پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو یہ بات صحابہ پر گراں گزری اور وہ کہنے لگے، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کون طاقت رکھتا ہے کہ ایک ہی رات میں ثلث قرآن پڑھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ الواحد الصمد ثلث قرآن ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4628۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر تشریف لاتے تو قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں میں پھونک کر سر اور چہرے سے شروع کر کے اپنے جسم پر جہاں تک ہاتھ جاتا اسے 3 بار پھیرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4630۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تو وہ اپنے لشکر والوں کو نماز پڑھاتا اور اس میں ہر رکعت قل هو اللہ احد پر ختم کرتا۔ جب وہ واپس پلٹے تو انہوں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اسے پوچھو کہ یہ کام وہ کس لیے کرتا تھا؟ انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اسے یہ بتا دو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6827۔ عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطروں میں سبح اسم ربک الاعلی اور قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے، اور وطروں سے فارغ ہو کر 3 بار سبحان الملک القدوس کہتے اور تیسری بار آواز اونچی رکھتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1721۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ فرمانے لگے، اے عقبہ بن عامر، کیا میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو کہ نہ تو تورات اور نہ ہی انجیل اور نہ ہی زبور اور نہ ہی فرقان میں ان کی مثل نازل کی گئی ہیں؟
تو انہیں ہر رات پڑھا کر وہ صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد میں انہیں ہر رات پڑھا کرتا تھا، اور حق بھی یہی تھا کہ کسی بھی رات نہ چھوڑوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا۔ مسند احمد حدیث نمبر 16810۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ واجب ہوگی، تو صحابہ کرام کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ مسند احمد 7669۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ صحیح الجامع صغیر 6472 نمبر حدیث۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہود کہتے تھے ہم حضرت عزیر کو پوجتے ہیں جو اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی کہتے تھے ہم حضرت مسیح کو پوجتے ہیں جو اللہ کے بیٹے ہیں، اور مجوسی کہتے تھے ہم سورج چاند کی پرستش کرتے ہیں، اور مشرک کہتے تھے ہم بت پرست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری کہ اے نبی تم کہہ دو کہ ہمارا معبود تو اللہ تعالیٰ ہے جو واحد اور احد ہے، جس جیسا کوئی نہیں، جس کا کوئی وزیر نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کا کوئی ہم جنس نہیں، جس کا برابر اور کوئی نہیں، جس کے سوا کسی میں الوہیت نہیں، یعنی وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اسی اولاد کیسے ہوگی؟ اس کی بیوی نہیں، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے، یعنی وہ ہر چیز کا خالق مالک ہے، پھر اس کی مخلوق اور ملکیت سے اس کی برابری اور ہمسری کرنے والا کون ہوگا؟ وہ ان تمام عیوب اور نقصان سے پاک ہے۔ معزز ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔